خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائیں، بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اس قسم کی دینی مجلسوں میں موت تک شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی، اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دنیا جو ہے یہ وقتی ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں سے مجھے، میری فیملی کو، آپ کو، آپ کی فیملی کو، ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے، ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا محبت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ ہمارے گھر پر، ہمارے بنگلوں پر، گاڑیوں پر، بزنس پر، یہ سب چیز پر تو قیامت آنے والی ہے۔ اور رہ گئی بات کہ ہماری فیملی، ہمارے بچے، ایک دن آئے گا ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ گودھرا میں رہنے والا 150 سال پہلے والا کوئی نہیں، 200 سال پہلے والا کوئی نہیں، یہ سب کہاں چلے گئے 200 سال پہلے والے؟ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کی عورتیں بھی گھر کے کام کاج کرتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی، بچوں کی تربیت کرتی تھی، شادی بیاہ میں جاتی تھی، بیانوں میں، دینی مجلسوں میں جاتی تھی۔ لیکن ایک وقت آیا، ایک ایک کر کے 150 سال پہلے والے سب لوگوں کا انتقال ہو گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی قبریں بن گئی، وہ ٹنوں من مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ بڑی قربانی دے کر آئے ہو، دوپہر کے وقت میں، چلچلاتی دھوپ میں،
یہ جہاں ہوا چل رہی ہے اپنی سارے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے آپ اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئی ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور یاد رکھنا اللہ اس کی بڑی قدر کریں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بات ہمیں دل میں بٹھانی ہے کہ یہ دنیا ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے اور ہم اس دنیا سے کچھ لے جانے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن ماں بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گی، بھائی بہن کو دیکھ کے، بہن بھائی کو دیکھ کے، کوئی رشتہ داری، کوئی حسب نسب، کوئی دوستی، کوئی یاری قیامت کے دن کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اور آخرت کی منزلوں میں ایک قبر ایسی منزل ہے جہاں انسان اکیلا ہوگا، جہاں انسان تنہا ہوگا، پلسرات پر لوگ ہوں گے، حشر کے میدان میں لوگ ہوں گے، حساب کتاب کے وقت لوگ ہوں گے، انتقال ہوگا لوگ آ جائیں گے، دفن گیری کے وقت لوگ ہوں گے، لیکن آخرت کی منزلوں میں قبر ایک ایسی منزل ہے جہاں انسان اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، جمعہ کا دن ہے، غسل کر کے ہم نے غسل کیا ہے، ایک وہ دن آئے گا مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا کہ جو اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی قبر کو یاد رکھیں اور مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر لے، گناہوں سے بچ جائیں، سیریل دیکھنے سے بچ جائیں، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچ جائیں، رابعہ بصریہ کی طرح اللہ کی ہو جائیں۔ وہ کئی ہیروئن جس نے توبہ کی اور اللہ کی طرف آ گئی، یوں فرمایا اسے دیکھتے ہوئے ہم بھی اس فانی دنیا سے توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف آ جائیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ ہماری مجلس کا، یہ ہمارے مل بیٹھنے کا، یہ مذاکرے کا، یہ بولنے کا، یہ آپ کے سننے کا یہی مقصد ہے کہ میں بھی غفلتوں بھری زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤں اور آپ لوگ بھی غفلتوں بھری زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آئیں۔ بہت سے لوگ ان کی زندگی میں ایک وقت آیا کہ انہوں نے توبہ کی۔ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی کوئی وقت آئے کہ ہم لوگ بھی توبہ کریں۔ آپ نے نام سنا ہوگا بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ ایک وقت تھا، ایک دور تھا، بہت غفلت میں، گناہوں میں آپ کی زندگی گزر رہی تھی، اللہ سے دور، اللہ کے دین سے دور، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی تھی۔ پولیس والے تھے، شراب کے نشے میں جا رہے تھے، نشہ کیا ہوا ہے، پولیس مین ہے، جا رہے، دیکھا کہ اللہ کا نام نیچے گرا ہوا ہے، ایک ایسا پرچہ جس پر اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ اللہ کا نام نیچے گرا ہوا ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی، ہل گئے، اس کو اٹھایا، چوما، سر پر رکھا، ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ نے الہام فرمایا، اے بشر، تو نے ہمارے نام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا، یاد رکھنا ہم بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش تک پہنچا دیں گے۔ پتہ نہیں تھا کہ یہ میری توبہ کا وقت ہے، دل کی دنیا بدلے گی، دل اللہ کی محبت سے بھرے گا۔ حالانکہ پولیس والے ہیں، شراب کے نشے میں جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آ گیا ہدایت کا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گات ملنے کی وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔
اللہ سے دوستی کیسے کی جائے، یاری کیسے لگائی جائے، وہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں۔ اللہ کریں کہ وہ لمحہ، وہ دن، وہ وقت، وہ گھڑی بہت جلدی آئے اور ہم دنیا میں چین سکون دیکھیں، اطمینان دیکھیں، امن و امان دیکھیں، بہاریں دیکھیں، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھیں، پیس آف مائنڈ دیکھیں، پیر پڑی روزی دیکھیں، گھروں میں محبتوں والا ماحول دیکھیں، لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے دیکھیں۔ اور جب تک یہ دن نہیں آتے، جب تک توبہ نہیں ہوتی، وہاں تک حالات، تکلیف، بے چینی، پریشانی، جادو کے اثرات، جنات کے اثرات، عاملوں کے چکر، 2 کام بنانے جاؤ 4 کام بگڑ جائیں، 4 کام بنانے جاؤ 8 کام بگڑ جائیں، زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائیں، زندگی گزرتی چلی گئی، پریشانیوں نے ختم ہونے کا نام نہیں لیا، کبھی میاں بیوی کی لڑائی، کبھی ساس کے ساتھ لڑائی، کبھی بہو کے ساتھ لڑائی، کبھی دیرانی کے ساتھ، کبھی جیٹھانی کے ساتھ، کبھی پڑوسن کے ساتھ، کبھی بچے نافرمان، کبھی شوہر سامنے بول رہا ہے، جس کے منہ میں جو آئے وہ بولنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتا۔ ساس اپنا غصہ اتارتی ہے، نڑند اپنا غصہ اتارتی ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے عورت تو اللہ کی نہ ہوئی اس لیے سب تجھ پہ حاوی ہو گئے۔ او میری بہن تو اللہ کی ہو جا، سب تیرے ہو جائیں گے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اے انسان تو میری طرف آ کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا، تو میرا دیوانہ بن کر کے دیکھ، سب کو تیرا دیوانہ نہ بنا دوں تو کہنا، تو مجھ سے سچی محبت کر کے دیکھ، سب کے دلوں میں تیری محبت نہ ڈال دوں تو کہنا، مجھ سے وفا کر کے دیکھ، سچا پیار نہ ملے تو کہنا، میری طرف آ کر کے دیکھ، میری رحمت تیری طرف متوجہ نہ ہو تو کہنا، مجھ سے صحیح معنوں میں ڈر کے اور گناہوں سے بچ کر کے دیکھ، سب کے دلوں میں تیرا رعب نہ ڈال دوں تو کہنا۔ اے انسان جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، ادب سے پیش آتے ہیں۔ موذی جانور، تکلیف دینے والے جانور، وہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کا نہیں ہوتا، جو عورت اللہ کی نہیں ہوتی، پھر اس کا شوہر بھی اس کا نہیں ہوتا، اس کے بچے بھی اس کے نہیں ہوتے، اس کی فیملی بھی اس کی نہیں ہوتی، اس کی تکلیفیں ختم نہیں ہوتی، نہ خرچی میں برکت ہوتی ہے، نہ بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے، نہ شوہر خوش ہوتا ہے، نہ شوہر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ عورت اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس دنیا میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو خاموخواہ پریشان نہ رہی، خاموخواہ بے چین نہ رہی، تکلیفوں میں، حالاتوں میں نہ رہی، بلکہ فوراً انہوں نے اٹھ کر کے توبہ کی اور اپنے دل کو پاک صاف کیا۔ دل میں حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، نفرت نہیں، کسی کی برائی نہیں، چونکہ برائی والے دل میں اللہ نہیں آتا۔ جس طرح ہم گندے برتن میں دودھ نہیں لیتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں۔ اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا، اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ چاہیے یا کسی کی نفرت رکھنی ہے؟ ساس کی، نرند کی، دیٹانی کی، جیٹھانی کی، بھابھی کی، پڑوسن کی، یا کسی کی نفرت ہوگی یا اللہ ہوگا؟ چونکہ جب اللہ ہوں گے تو نفرت نہیں ہوگی، اگر نفرت ہوگی تو اللہ نہیں آئیں گے۔ اللہ کی محبت روشنی ہے اور لوگوں کی نفرت یہ اندھیرا ہے۔ اندھیرا اور روشنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ لوگوں کی نفرت رکھنی ہے، خود بھی پریشان رہنا ہے، دنیا آخرت برباد کرنی ہے، یا یہ کہ سب کو معاف کر کے
یہ چاہنا ہے کہ اللہ موت کے وقت مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم کر دے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری موت اچھی آئے، میری موت پیاری آئے، میری موت بہتر آئے، اللہ موت کے وقت مجھے معاف کر دے، اللہ موت کے وقت مجھ پر رحم کرے۔ کیا کوئی عمل ہے؟ کیا کوئی وظیفہ ہے؟ کیا کوئی فارمولہ ہے؟ فرمایا ہاں، تو دنیا میں سب کو معاف کرنا شروع کر دے، تو دنیا میں سب پر رحم کرنا شروع کر دے، تو بھولی بھالی عورت بن جا، تو سیدھی سادی عورت بن جا، تو چالاک نہ بن، تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی نہ بن، تو اپنے غصے پر کنٹرول کر اور سب کو معاف کر اور رحم کر اور بھولی بن کے زندگی گزار۔ ثاقب کی یہ بات یاد رکھنا، اللہ موت کے وقت تیرے ساتھ بھول پن کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آج تو نے چالاکی کی اور اپنے پاور کو تو نے بتایا اور اپنے بہوؤں پر ظلم کو ڈھایا اور تو نے نڑن بن کر تیری بھابھی کو ستایا اور تو نے بڑے بھائی کی بیوی بن کر چھوٹے بھائی کی بیوی کو ستایا، اور اگر تو نے اپنے شوہر کو ستایا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، تو یاد رکھنا جو تکلیف پہنچانے والے ہیں ان کی موت بڑی خطرناک آتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس کے گھر میں بلی آتی تھی، دودھ پی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ نیک عورت، دیندار عورت، راتوں کو جاگنے والی، اللہ کی عبادت کرنے والی، دنیا والے تو ایسا ہی سمجھے کہ یہ عورت بہت عبادت کرتی اور اللہ کی ولیہ ہے، بڑی نیک عورت ہے، اس کے گھر میں بلی آتی، دودھ پی جاتی۔ ایک مرتبہ بلی آئی، دودھ پی گئی، اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ جب بلی آئی نا تو بلی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر کے بند کر دیا۔ وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ بہو کی بات نہیں کر رہا، ساس کی، دیرانی کی، جیٹھانی کی، شوہر کی، بچوں کی، انسانوں کی بات نہیں کر رہا، ایک بلی، ایک جانور کی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے، بلی کو پکڑ کے بند کیا، وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس کی نیکیوں کے باوجود اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ آج کتنی عورتیں نیک ہیں، نمازی ہیں، قرآن پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ میں اپنا پاور بتاؤں گی، میرے گھر کا ماحول درست ہو جائے گا۔ اگر تو اللہ کو ناراض کرے گی، تیرے گھر کا ماحول درست نہیں ہوگا، پریشانیاں ختم نہیں ہوگی، بے چینی ختم نہیں ہوگی، حالات ختم نہیں ہوں گے، تکلیفیں ختم نہیں ہوگی، 2 کام بنانے جائے گی، 4 کام بگڑ جائے گی، زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی۔ آج کتنی عورتیں اللہ کو ناراض کر کے سکون تلاش کرتی ہے، اللہ کو ناراض کر کے عاملوں کے چکر کاٹتی ہے اور سمجھتی ہے ان کے تعویذوں سے مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ جب اللہ ہی ناراض ہو تو کہاں سے فائدہ ہوگا؟ جب میرا ابو ہی مجھ سے ناراض ہو تو میں ابو سے کیا مانگوں گا اور کیا لے سکوں گا، اور ان کے پاس جو پیسے ہیں اس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں گا؟ میرے سے تو میرا ابو ہی ناراض ہے۔ فرمایا کہ جس بچے سے اس کا باپ ناراض ہو، اس بچے کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ جس بیوی سے اس کا شوہر ناراض ہو، اس بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ بالکل اسی طرح جس بندے اور جس بندی سے اللہ ناراض ہو، ان کو اللہ کی زمین پر اچھا نہیں لگتا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، چاند اللہ کا، سورج اللہ کا، ستارے اللہ کے، چرندے اللہ کے، درندے اللہ کے، پرندے اللہ کے، یہ ساری مخلوقات اللہ نے بنائی ہے۔ آسمانوں سے پانی کو برسانے والا اللہ، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں حضرت انسان کو بنانے والا، ایک ناپاک قطرے سے انسان کو بنانے والا، اندھیری کوٹھڑی میں ہاتھ کی جگہ ہاتھ، پیر کی جگہ پیر لگانے والا، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے
بنانے والا اللہ ہے، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا، عزتیں دینے والا، بہاریں دینے والا، شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈالنے والا، بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا، آپ کو عزتوں بھری، محبتوں بھری، پیار بھری زندگی دینے والا ایک اللہ ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا، لائف ٹائم پریشانی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور اگر ایک اللہ کو راضی کر لیا، سب کو نہیں، سارے دنیا والے راضی نہیں ہوتے، ایک اللہ کو راضی کر لیا اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ حالانکہ عورتیں ایسا کر سکتی ہے، نکاح کے موقع پر عورت ایک جملہ کہتی ہے، پورے شوہر کی ہو جاتی ہے اور ایسی وفا نبھاتی ہے کہ شوہر کے ساتھ پوری زندگیاں گزار دیتی ہے۔ حالانکہ نکاح کے موقع پہ ایک جملہ کہا۔ جس عورت کے اندر یہ بات ہو، یہ جذبہ ہو، یہ ولولہ ہو کہ نکاح کے موقع پر ایک جملہ کہہ کر پوری شوہر کی ہو گئی، اس عورت کو چاہیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ایک اللہ کی بھی ہو جائے۔ اور بہاریں بھی دیکھ لے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، حالات میں آ جاتے ہیں، غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ کتنی جگہ ہمارا جانا ہوتا ہے، جہاں دیکھا تھوڑی سی غربت ہے، حالات ہے، تکلیف ہے، مہیلا لون مل رہی تھی وہ لے لی۔ اب آپ کو پتا ہے 2 گناہ ایسے ہیں جس سے اللہ یوں فرماتے ہیں اگر کوئی یہ 2 گناہ کر لے، یہ 2 گناہ، پھر اس کی جنگ اللہ کے ساتھ، آ جا مقابلے پہ اللہ کے ساتھ، دیکھ تو کھڑا رہ سکتا ہے کہ نہیں۔ اب دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی کھڑا رہ سکتا ہے؟ کوئی مقابلے پہ آ سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ نمبر 1، جس نے کسی اللہ والے کو ستایا، اس کے عاشق کو ستایا، اس کی محبت میں جینے اور مرنے والے کو ستایا، تو فرمایا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کو نہیں ستانا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے۔ ہم میں سے کس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے پتہ نہیں، کون اللہ کی فہرست میں اللہ والا ہے پتہ نہیں، کون راتوں کو تنہائیوں میں اللہ سے بات کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں، کس کی دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، کون سی بہن اللہ والی ہے ہمیں پتہ نہیں، کون ہم میں سے اللہ کو پسند ہے ہمیں پتہ نہیں۔ اسی لیے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ کیا پتہ یہ اللہ والی ہو، کیا پتہ یہ اللہ والا ہو۔ ہمارا گھر اگر کوئی توڑ دے تو ہم اس سے محبت کریں گے؟ یہ دل کس کا گھر ہے؟ سب کا دل کس کا گھر ہے؟ اگر کوئی اللہ کے گھر کو توڑ دے، اللہ اس سے محبت کریں گے؟ اسی لیے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ کون ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ماں کے 5 بچے ہیں، ایک نافرمان ہے، کسی نے آ کے تماشا مار دیا، ماں ایک دم جڑپ گئی اس پر۔ اس نے کہا کہ اماں جی آپ کے سامنے بولتا ہے، آپ کا مقابلہ کرتا ہے، آپ کا نافرمان ہے، اس لیے مار رہا ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے تو کھلاتا ہے، تو پلاتا ہے، نافرمان ہے تو میرا ہے، تیرا ہے، تو اپنا کام کر، آئندہ میرے بچے کو نظر اٹھا کے دیکھنا بھی مت۔ تجھے کس نے آتھارٹی دی کہ تو نے میرے بچے کو مارا؟ بالکل اسی طرح اگر کوئی نافرمان ہے تو وہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اگر کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کے عیب نہیں دیکھنا، کسی کی برائی نہیں دیکھنا۔ ہم میں سے کون ہے جس کے اندر عیب نہیں ہے؟ وہ تو دور رہتے ہیں تو عیب کا پتہ نہیں چلتا۔ ابھی 7 جماعت میں چلے جائیں، ہر ایک کے عیب کا پتہ چل جاتا ہے۔ شوہر دور ہے، بیوی دور ہے، عیب کا پتہ نہیں چلتا۔ شادی ہو گئی، اب پتہ چلے گا عیب کا۔
اب برداشت کرو، اب معاف کرو، اب لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیب کو چھپائے گا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ مرنا تھا وہی بھول گیا، موت آنی تھی وہی بھول گیا، اللہ سے ملاقات ہونی تھی وہی بھول گیا، قبر میں اکیلے سونا تھا وہی بھول گیا، یہ دنیا فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے وہی بھول گیا، شوہر بیوی بچے قبر میں آنے والے نہیں وہی بھول گیا، اور یہ دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائے گی، اللہ کا تعلق نیک اعمال ایمان کا آئے گا وہی بھول گیا۔ جہاں موقع ملا غیبت، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے عیب کو دیکھنا، لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، اور ذرا کسی پر پاور مل جائے اس پر حاوی ہو جانا، گھر کی کام والی کو بولنا، گھر کی بہوؤں کو بولنا، اور اپنی آخرت کو برباد کرنا، یہ آج کے ماحول میں عام ماحول ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت برباد نہ کی جائے۔ گھر بنانے میں محنت ہے، توڑنے میں محنت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آخرت بنانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیشہ ہمیش کی لائف سنوارنی ہے تو محنت ہے، اور اگر آخرت بربادی کرنی ہے تو محنت کوئی نہیں۔ بستی بستے بستے بستی ہے، بالکل اسی طرح آخرت بنتے بنتے بنتی ہے۔ انسان اس کو مائنڈ پر لے، اپنی موت کو یاد رکھیں، یاد رکھیں اس وقت کو جب اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اس کے چہرے پر آخری مومنٹ پر کفن کی چادر ڈالی جائے گی، لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر وہ قبرستان اس کو لے جایا جائے گا، ٹنوں من مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا جائے گا، 20 منٹ کے بعد قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، اس کو پکڑ کر کے بٹھائیں گے، ایک دم بھیانک اور خطرناک شکل، اور اس کا کفن اس کی سرین تک نیچے اتر جائے گا، اور سوال جواب شروع ہوں گے۔ ہاں ایگزام میں سر صحیح لکھنے والے کو پاس کرتا، غلط لکھنے والے کو فیل کرتا، بالکل اسی طرح جس کی نیکیاں بڑھ گئی وہ تو پاس ہو جائے گا، اور جس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ فیل ہو جائے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کی دوستی کوئی نہیں، حسب نسب کوئی نہیں، یاری کوئی نہیں، آپ کون ہو، آپ کے فلاں کون لگتے ہیں، کچھ نہیں۔ حضرت ابو طالب پیارے نبی کے چچا ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابو ہیں، پیارے نبی کے سمدھی ہیں اور چچا بھی ہے، لیکن خدا کے حسب نسب نہیں چلتا، بہت خدمت کی، بہت ساتھ دیا، لیکن بغیر ایمان کے چلے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اب ابو طالب کی معافی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ مکہ کے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پیارے نبی کے چچا ہیں؟ فرمایا نا نا نا، ایسا نہیں چلتا ہے اللہ کے یہاں۔ حضرت علی کے ابو ہیں؟ تو کہا نا نا نا، وہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خسر ہیں؟ تو کہا نا نا کچھ نہیں۔ پیارے نبی کا بہت ساتھ دیا ہے؟ کہا نا نا، وہ ایمان کے بغیر آئے، اب کچھ بات نہ کرو، ان کو جو دینا تھا اللہ نے دنیا میں دے دیا، آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، ان کے پیر میں جہنمیوں کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ ایسے جل رہے ہوں گے، ایسے کھولتے ہوں گے کہ ان کا سر ہنڈیاں کی طرح وہ پگھل رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا۔ یہ کس کو سزا ہو رہی ہے؟ ابو طالب آپ کے چچا، جنہوں نے 42 سال تک 42 سال تک 42 ایئرز تک پیارے نبی کا ساتھ دیا۔ جب تک کتابوں میں لکھا ہے جب تک ہمارے نبی کھاتے نہیں تھے آپ نہیں کھاتے تھے، جب تک ہمارے نبی پانی نہیں پیتے آپ پانی نہیں پیتے تھے، بہت اکرام کرتے تھے، سب بات ٹھیک ہے، لیکن ایمان نہیں لائے، ان کے پاس ایمان کا پاسپورٹ نہیں، محمدی ویزا نہیں، اور جس کے پاس ایمان کا پاسپورٹ نہ ہو، محمدی ویزا نہ ہو، وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ فورین جانا ہے، حج عمرے میں جانا ہے، پاسپورٹ چاہیے اور ویزا چاہیے۔
فرمایا کہ جنت میں جانا ہے، تم کون ہو، کہاں سے ہو، تمہارے بچے کون ہیں، تمہاری فیملی میں کون ہے، تم کس بزرگ کے خاندان سے ہو، تمہارے آس پاس کتنا دینداری والا ماحول تھا، یہ سب مت بتاؤ، ہم نے تمہیں ہاتھ پیر آنکھ کان ناک زبان دل دماغ دیا تھا، جوانی تمہیں بھی دی تھی، صحت تمہیں بھی دی تھی، اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑتی تھی، دین کی مجلسیں تمہارے سامنے ہوتی تھی، تمہیں سمجھانے والے بتانے والے آتے تھے کہ لوگوں ہیرو کے طریقوں میں نہیں، کرکٹروں کے طریقوں میں نہیں، ہیروئن کے طریقوں میں نہیں، سیریلوں میں نہیں، کامیڈی میں نہیں، وقت ضائع کرنے میں نہیں، اگر کامیابی ہے تو پیارے نبی کی نقل اتارنے میں ہے، اگر کامیابی ہے تو حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرنے میں ہے، اگر کامیابی ہے تو اما عائشہ کی طرح زندگی گزارنے میں ہے۔ آپ کو موقع دیا گیا تھا، آپ کو سمجھایا گیا تھا، اگر آپ بغیر توبہ کے آ گئے آج خدا کو رحم آنے والا نہیں۔ ابھی دنیا میں بہت رحم آ رہا ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سب کو معاف کر دینے کے لیے تیار، مجھے آپ کو ساری ماؤں بہنوں کو، اگر وہ ابھی نقد توبہ کر لے اللہ اس کو رابعہ بصریہ جیسی بھی بنا سکتے ہیں۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹائم چلا گیا، وقت ختم ہو گیا، ریزن کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ہوں، آپ ہے، یہ ہماری دینی مائیں بہنیں ہیں، یہ دنیا کے لوگ ہیں، اگر آج بھی وہ اللہ کی طرف آ جائے، اگر آج بھی وہ ایمان کی طرف آ جائے، اگر آج بھی وہ ہدایت کی طرف آ جائے، اگر آج بھی وہ اپنے اللہ کو ایک مان لے، پیارے نبی کو اپنا رسول مان لے اور ان کی نقل اتارے اور شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، اللہ یہ دنیا بھی سنوار دیں گے اور اللہ آخرت بھی سنوار دیں گے، اللہ ہدایت دیں گے، موت کے وقت کلمہ دیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں اس کو 3 انعام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور ہدایت یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 2، اللہ اگر کسی سے خوش ہوتے ہیں اس کو موت کے وقت کلمہ دے دیتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ اگر کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو آخرت میں جنت دیتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ کامیابی کہاں ہے، کامیابی کہاں ہے، کامیابی کو تلاش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے بنگلے کا ہونا کامیابی، وہ سمجھتا ہے گاڑی کا ہونا کامیابی، وہ سمجھتا ہے پیسوں کا ہونا کامیابی، وہ مستورات سمجھتی ہے اچھے برقعے کا ہونا کامیابی، اچھے پرس، اچھی سینڈل، اچھے کپڑے، اچھا مکان، اے سی والا کمرہ، اس کا ہونا کامیابی، پیسوں کا ہونا، فیکٹریوں کا ہونا، بنگلوں کا ہونا، عورتوں کا، بچوں کا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر بن جانا، ان کی اچھی جگہوں پر شادی ہو جانا اور بچوں کا خوشحال ہو جانا اور فیملی میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونا، یہ کامیابی۔ او میری بہن، یہ کامیابی نہیں ہے، گھر کے سارے لوگ کلمے کے ساتھ چلے جائیں، یہ کامیابی ہے۔ سب سے بڑا مالدار کون؟ تو جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے خوش ہوتے ہیں اللہ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں، موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں اور آخرت میں اللہ انہیں جنت نصیب فرماتے ہیں۔ 2 گناہ ایسے ہیں جس سے اللہ بہت ناراض، بہت سخت ترین ناراض، خطرناک طریقے پر ناراض۔ 2 گناہ۔ نمبر 1، کسی اللہ والے کو ستانا۔ ہمیں پتہ نہیں کون اللہ والا ہے، کون اللہ والی ہے، کس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، اس لیے کبھی کسی کو ستایا نہ جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کی دشمنی نہ رکھی جائے، کسی کا کینہ نہ رکھا جائے، کسی کا بغض نہ رکھا جائے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی سہولت کو دیکھ کر، کسی کی فیسلٹی کو دیکھ کر اور کسی کی راحت کو دیکھ کر اور کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر اس پر جلا نہ جائے اور جادو وغیرہ کے چکر میں نہ پڑا جائے، ورنہ موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ حسد اللہ کو پسند نہیں، کینہ، بغض، عداوت اللہ کو پسند نہیں، نفرتوں والا دل اللہ کو پسند نہیں۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں۔ اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، گودرا کی دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف۔ وہ
بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا، پہلے کہاں گئے تھے، اب کیوں آئے، اتنے گناہ کر کے کیوں آئے، مجھے ناراض کر کے کیوں آئے۔ یوں فرمایا کہ جب بھی کوئی خدا کے دربار میں آئے گا، توبہ کرے گا، ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو استقبال کرتا ہوا پائے گا، اللہ کو بڑا قریب پائے گا، اللہ تانا نہیں دے گا، اللہ سب معاف کرے گا۔ اگر سچی پکی توبہ ہوئی تو ہو سکتا ہے اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور سوچ لیا کہ نمازوں کو چھوڑیں گے اور پردہ نہیں کریں گے اور شوہر کی خدمت نہیں کریں گے اور بچوں کی تربیت نہیں کریں گے اور اپنے گھر میں دینی ماحول قائم نہیں کریں گے، بلکہ شام کو بغیر پردے کے باہر بیٹھے رہیں گے اور لوگوں کی غیبت کرتے رہیں گے اور اپنی امی سے فون پر بات کر کے سسرال والوں کی غیبت کر کے اپنی اور اپنی ماں کی آخرت برباد کرتے رہیں گے، اور رات سونے سے پہلے شوہر کے ساتھ غیبت کر کے دونوں میاں بیوی اور پریشان اور حالات میں اور تکلیف میں ہوتے رہیں گے، یاد رکھنا زندگیاں تلخیوں کا شکار ہو جائے گی، بے چینی حالات اور تکلیف ہمیں آ کے گھیر لے گی، 2 کام بنانے جائیں گے 4 کام بگڑ جائیں گے، اور اگر مشکل سے سال کے اخیر میں 80,000 روپے جمع ہوئے، اخیر میں کسی کا 1,20,000 کا آپریشن ہو جائے گا، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ ہاں اگر چاہتے ہو چین، سکون، اطمینان، امن و امان، پیس آف مائنڈ، اپنی جائز تمناؤں کا پورا ہونا، شوہر کی آنکھوں کا ٹھنڈک بننا، بچوں کا خیرخواہ ہونا اور گھر والوں میں محبت، اور ساس اور گھر والوں میں محبت اگر چاہتی ہو، او میری بہن آ اللہ کی طرف، آ اللہ کی طرف، توبہ کر، دیکھ کئی ہیروئن توبہ کر گئی، عزت، شہرت، دولت سب کچھ تھا لیکن زندگی میں سکون نہیں تھا۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر سکون نہیں ہوتا، پھر بے چینی، پھر پریشانی، پھر حالات، پھر تکلیف، پھر دلوں کا غمگین ہونا، ہر دن پریشانی بڑھتی چلی جاتی، ہر دن حالات بڑھتے چلے جاتے، اور جو عورت آتی ہے اللہ کی طرف، آتی ہے اللہ کی طرف، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے اور اپنے گھر میں تعلیم کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اپنے گھر کو اللہ اور پیارے نبی کا غلام بناتی ہے، ہاں پھر روزانہ سکون، اطمینان، امن و امان، بہاریں اور اللہ کے فیصلے اس کے حق میں ہوتے رہتے ہیں، پھر وہ دعائیں کرتی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، پھر اللہ کوئی ایسا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اچانک کہ دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ پریشان رہنا ہے اور دنیا آخرت برباد کر دینی ہے، یا یہ کہ دنیا میں سکون سے رہنا ہے اور دنیا آخرت دونوں بنا لینی ہے۔ 2 راستے ہیں، اگر آ گئے اللہ کی طرف، سچی توبہ کر لی اور سیدھے سادے ڈھیلے ڈھالے برقعے کی نیت کر لی کہ ڈیزائن والا نہیں، فیشنیبل نہیں، چست نہیں، بغیر نوسپیس کے نہیں، اب سب کو اپنا چہرہ بتانا نہیں، اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر برسانا نہیں، اللہ کے نبی کے دل کو دکھانا نہیں۔ کائنات کی خوبصورت ترین عورتوں نے پردہ کیا، پیارے نبی کی بیویوں نے پردہ کیا، پیارے نبی کے گھر جیسا ماحول ان کی بیٹیوں نے پردہ کیا، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع، پتہ ہی نہ چلے جوان عورت جا رہی ہے، بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، گودرا کی دینی ماؤں بہنوں، اللہ کی طرف دیکھو، دنیا والوں کی طرف نہ دیکھو۔ لوگ عزت نہیں دیتے ہیں، عزت میرا اللہ دیتا ہے۔ دیکھو اللہ کی طرف، لوگ کیا کہیں گے نہیں، اللہ کیا کہے گا وہ دیکھو۔ لوگ آپ کے انتقال کے بعد انا للہ پڑھیں گے، آپ کی قبروں پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے، آپ کو دفن کر دیں گے، آپ کو بھول جائیں گے، آپ کے پر پوتے کبھی آپ کے لیے 10 روپے ایصال ثواب بھی نہیں کریں گے۔ لوگوں کو نہ دیکھو، یہ لوگ سب مر جانے والے لوگ ہیں، لوگ سب پریشان ہیں، خوشحال کوئی نہیں ہے، کسی کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ یہ کیا ہمیں خوشیاں دیں گے، یہ کیا ہمیں عزت دیں گے، یہ کیا ہمارے کام بنائیں گے، یہ کیا ہماری تعریفیں کریں گے۔ تم ایک اللہ کی ہو جاؤ، گودرا کے گھر گھر میں اللہ آپ کی تعریف کرا دے گا۔ آپ اللہ کی ہو جاؤ، اللہ آپ کے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی ہونے کے لیے
پکا پردہ، سچا پکا پردہ، اپنے آپ کو چھپانا، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا، اور ڈیزائن والا نہیں، فیشنیبل نہیں، کلرنگ نہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا نہیں، شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، اول وقت نماز پڑھنا، اذان کا جواب دینا، کوالٹی والی نماز، لمبی نماز۔ ہماری نماز میں سکون نہیں، اس لیے ہماری زندگی میں سکون نہیں۔ لمبی نماز، سکون والی نماز، اول وقت نماز، اللہ کے دھیان والی نماز، اور نمازوں کے بعد اللہ سے دعائیں۔ رات کو سونے سے پہلے شوہر کو اپنی غیبتیں نہیں کرنا، اپنی امی سے فون پہ بات کر کے غیبتیں نہیں کرنا، بلکہ ہر نماز کے بعد دعا کر کے اپنی ساری باتیں اپنے اللہ کو سنا دینا۔ فوراً وہ دل کے غم کو ہلکا کرے گا، سامنے والے کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈالے گا، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ مجھے دعا دو گے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، شوہر سے مل کے غیبت کرتی رہی، آپ بھی برباد، شوہر بھی برباد، جتنی عمر بڑھتی جائے گی بے چینی تکلیفیں بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ نے غیبت کی، آپ اور آپ کی امی دونوں ہمیشہ حالات کا شکار رہے گی، نہ آپ کی دنیا آخرت بنے گی، نہ آپ کی امی کی دنیا آخرت بنے گی۔ بہت سی عورتیں اپنی امی سے فون پہ بات کر کے سسرال کے ایسے حالات سناتی ہے، وہ رات میٹھی نیند سو جاتی ہے، اس کی ماں کو نیند نہیں آتی، وہ تڑپتی ہے، وہ بے چین رہتی ہے، وہ کڑوتیں بدلتی ہے۔ نہ، آپ جاؤ اپنی امی کے یہاں، آپ ان سے فون پہ بات کرو، گھنٹوں بات کرو، میں منع نہیں کرتا، اچھی بات کرو، کام کی بات کرو، سسرال والوں کی تعریف کرو، اپنے غم، اپنی داستانیں اپنے اللہ کو سناؤ۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے اللہ بغور سنتے ہیں، وہ اپنی داستانیں کسی اور کو نہیں سنایا کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے زندگیاں چینج کی جائے۔ آج وظیفے تلاش کرتے ہیں، عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، زندگی چینج کرنی ہے۔ اگر میں کھاتے وقت اچار کے اور مربے کے چکر میں رہوں اور کھانا ہی نہ کھاؤں، آپ بتائیں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرا پیٹ کیسے بھرے گا؟ مجھے کھانے کی مزہ کب آئے گی؟ اچار، مربہ، اس کی مزہ ہے کب ہے؟ جب کھانا ہو۔ وظیفوں کی مزہ ہے کب ہے؟ جب زندگی سنت پر ہو، اب وظیفوں کی مزہ ہے۔ زندگی اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف اور وظیفے پڑے جا رہے ہیں، سمجھتے سکون ملے گا۔ نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ نقد زندگی چینج کی جائے، اپنے آپ کو چینج کیا جائے۔ کس معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ کس کو دیکھ کے چینج کر رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھ کے۔ آپ کو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بہاریں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بڑا مکان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیسے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا کون ہے؟ شوہر کو آپ کا فرما بردار بنانے والا کون ہے؟ ساس بہو کے دل میں آپ کی محبت ڈالنے والا کون ہے؟ بار بار حج عمرے کرانے والا کون ہے؟ آپ کو اچھی موت دینے والا کون ہے؟ قبر میں کون کام آئے گا؟ ارے سب اللہ 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 اللہ۔ یہ یوٹیوب کام آئے گا، یہ فیس بک کام آئے گا، یہ ٹویٹر کام آئے گا، یہ انسٹا کام آئے گا، یہ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کام آئے گی۔ کیا کوئی نامحرموں سے چیٹنگ کرتا ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھتے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا ہے، اور جو اپنے دل میں نامحرم کو بساتی ہے، اللہ اس دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کو ایسے دل کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس عورت کی اگر اس کے ساتھ شادی ہو جائے، شادی کے 2 مہینے کے بعد نانی دادی یاد آ جاتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا ماحول ہے؟ منگنی کے بعد ہونے والے میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ماں باپ اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ نا 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 نا، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی بات کرنا حرام، ابھی ایک دوسرے کو دیکھنا حرام، ابھی ملنا حرام، بھی شادی کے موقع پر ایک دوسرے کو دیکھنا حرام۔ او میری بہن، او میرے بھائی، تو اپنے آپ کی حفاظت کر، منگنی کے بعد اپنے اوپر کنٹرول کر۔ یہ تیری ہونے والی بیوی ابھی تیرے لیے نامحرم ہے۔ یہ 6 مہینے، یہ 4 5 6 سال تو صبر کر کے بتا، ابھی تیری شادی ہوگی، یہ بیوی تیرے پاس آئے گی، 1 مہینے کے بعد تمہاری لائف نارمل ہو جائے گی، پھر خدا تیری 50 60 سال کی لائف سنوارے گا، اولاد نیک دے گا۔ شادی کے بعد ہر رات پہلی رات لگے گی، ہر دن پہلا دن لگے گا، میاں بیوی میں محبت ہوگی، دونوں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں گے، دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر نہیں چلے گا، محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تیری اولاد بڑی ہوگی، اس کی منگنی ہوگی، وہ بھی نامحرموں سے بات نہیں کرے گا، خدا تیرے پورے گھرانے کو آباد کرے گا۔ اور اگر تو نے اپنا دماغ لگایا، اگر تو نے اپنی سوچ لگائی کہ وہ کسی سے بات کرتا ہو جائے گا، اگر میں نے
बात न की तो वो किसी से बात करती हो जाएगी, इसलिए मुझे बात करना जरूरी है। इस मौके पर मैं अल्लाह को नाराज करूंगा, सामने वाले का ख्याल रखूंगा। अगर ऐसा किया थोड़ी देर मजा आएगी, शादी के 2 महीने के बाद अच्छा लगेगा, 50-60 साल की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी तल्ख हो जाएगी, हालात का शिकार हो जाएगा, परेशानी, लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी में आपस में झगड़े। ओ मेरे बहन, मेरे भाई, अल्लाह को नाराज करके कोई खुश नहीं रहता। अगर ऐसा लगता हो कि सामने वाला मंगनी तोड़ देगा, चाहे तोड़ दे, उसकी अपनी मर्जी है, अल्लाह तुझे बेहतर और शौहर देगा। हो सकता है वो किसी और के चक्कर में हो सकता है वो तेरे काबिल न हो सकता है वो तुझे सताने वाला हो सकता है अल्लाह तेरी उससे जान छुड़ाने वाला हो सकता है अल्लाह तुझे कोई प्यारे नबी का दीवाना शौहर देने वाला हो। इसलिए तू अपना दिमाग न लगा, तू अल्लाह से दोस्ती कर, तू अल्लाह से बातें कर, तू अल्लाह से यारी लगा, और ये तय कर कि मैं इंशाअल्लाह कभी किसी नामहरम से बात नहीं करूंगी। हाँ, अपने शौहर से सच्ची पक्की मोहब्बत करूंगी, निकाह के बाद, शादी के बाद, उसके पहले नहीं। अगर उसको मंगनी तोड़नी हो तोड़ दे, जहां करनी हो कर ले, जो मर्जी होना है हो जाए, मैं अल्लाह को नाराज करके खुशियां तलाश नहीं करूंगी। जिसने ऐसा नहीं किया है, आज उनको पूछ लो, उनकी जिंदगी तलखियों का शिकार है, उनकी जिंदगियां तलखियों का शिकार है। रोते रोते थक गए हैं, उनके मसले हल नहीं होते, उनकी परेशानियां दूर नहीं होती। मुझे 20 नौजवान मिलते हैं, 2 ऐसे मिलते हैं जिसने मंगनी के बाद बात न की होती है। वो मुझे कहते हैं मौलाना हर रात पहली रात लगती है, हर दिन पहला दिन लगता है, बहुत मजा आती है जिंदगी गुजारने की। और जिसने बातें की थी, जो मोहब्बत की बातें की थी, अल्लाह को देखते हुए अल्लाह की जमीन पर अल्लाह को नाराज किया था, और उस नामहरम लड़की को अपने दिल में बसाया था जब तक निकाह नहीं हुआ था। शादी के बाद आज उनको नानी दादी याद आ गई है, उनके मसले ही हल नहीं होते। हाँ, अगर ऐसे कोई लोग हो तो तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपनी लाइफ को दुरुस्त करें। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, एक ये बात अर्ज करूं, अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह से यारी लगाओ, अल्लाह को अपना बनाओ, नकद चलते फिरते अल्लाह से बातें करो। अल्लाह हमारे बहुत करीब है। हर नमाज के बाद 2-2 मिनट की दुआ करो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दीनी माएँ बहनें इरादे करेगी, अज़ाइम करेगी, अपने आप को चेंज करेगी, अपने लाइफ को चेंज करेगी, और एकदम हिम्मत के साथ ये फैसला करेगी, चाहे पूरी दुनिया नाराज हो जाए, पूरी दुनिया के इंसान, मर्द, औरतें, जिन्नात, मिलने जुलने वाले, खानदान वाले सब नाराज हो जाए, बर्दाश्त है। अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं है। फिर जिंदगी गुजारने की मजा आएगी। एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। 2 आदमियों से अल्लाह बहुत नाराज होते हैं। एक वो जिसने किसी अल्लाह वाले को सताया हो, और दूसरा वो जिसने ब्याज लिया हो, लोन लिया हो, लोन ली हो, लोन दी हो, या ये दोनों मामले में किसी का साथ दिया हो, या इसके बारे में लिखा हो, सूद, ब्याज, महिला लोन, इतने नाराज़ होते हैं, इतने नाराज़ होते हैं, गैरत का मामला आ जाता है। क्या तुझे पता नहीं है कि मैं तुझे रिस्क देने वाला हूँ? तुझे माँ के पेट में किसने खिलाया? तू स्कूल जाता था जब किसने खिलाया? कल तेरा इंतकाल होगा, तेरे घर वालों को कौन खिलाएगा? लॉकडाउन में तुझे किसने खिलाया? तू झोपड़े में रह लेता, तू फुटपाथ पर रह लेता, तू चटनी रोटी खा लेता, लेकिन तू अपनी आखिरत, जन्नत, अल्लाह से मुलाकात, प्यारे नबी से मुलाकात को याद रखता। ये लोन, ऐसे नाराज, कोई मामूली नाराज नहीं, बहुत जबरदस्त। यूं फरमाया, जो लोन ले या दे उसके साथ अल्लाह की ऐलान चाहो आ जाए। अब अल्लाह के साथ मुकाबले में तुझे अल्लाह समझ में नहीं आते, रोजी देने वाले अल्लाह है, तुझे समझ में नहीं आते, अब उठ के बता, अब खड़े हो के बता। अब ये ऐसा घड़ा है, यहाँ से तो नीचे जाएगा। दिल कहता है कि हर महीने 3-3 हज़ार दे के निमट जाएगा, अरे निमटेगा नहीं। अब तू कर्जे का शिकार होगा, अब हालात आएंगे,
اب یہ پیسوں سے گھر میں لڑائی جھگڑے آئیں گے، اب عاملوں کے چکر کاٹتے کاٹتے تو تھک جائے گا، ابھی عامل کے چکر کاٹے اچھا ہو گیا، 4 مہینے کے بعد دوسرے عامل کے چکر، اور 4 مہینے کے بعد دوسرے عامل کے چکر. تو نے جنگ اللہ کے ساتھ چھیڑی ہے، اور جو جنگ اللہ کے ساتھ چھیڑ دے وہ کہیں کھڑا نہیں رہ سکتا اور کہیں کا ہو سکتا نہیں. قرآن کریم میں ایک آیت اتاری، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تیرا اللہ جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے، لون کو مٹاتا ہے، بیاج کو مٹاتا ہے. اللہ نے خود اپنا نام لائے، یمحق اللہ الربا. یہ قرآن کا فیصلہ، یہ سچی کتاب، یہ پیارے نبی پر اتاری گئی کتاب. تیرے اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، تیرے اللہ کے وعدے ایک دم سچے. یمحق اللہ الربا، تیرا اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود لینے والے کو بھی مٹا دیتا ہے. پریشان بے چینی، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، ہاں صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقہ دینے سے تجھے لگتا ہے کم ہوگا، لیکن تیرا اللہ تجھے پیدا کرنے والا کہتا ہے تیرا مال بڑھے گا. صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی. اللہ کے نام پر دینے والا غریب نہیں ہوتا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر لون کے بیاج کے چکر میں پڑے، ابھی ہمارے یہاں ایک شخص نے لون کے پیسے لیے اور شادی کی، اللہ اکبر، کچھ ہی دن میں طلاق ہو گئی. بہت بڑے مالدار گھرانے میں شادی کی تھی. ان کو منہ کیا بتائیں گے؟ ارے سادگی کے ساتھ شادی کر دیں اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے شادی کر دیں. شریعت میں لڑکی والوں کا کھانا نہیں ہے، تو لڑکی والوں کا کھانا نہ کر، ہمت سے شادی کر دے شریعت اور سنت کے مطابق. اللہ سے دعا کر، کہاں ہے وہ مرد، کہاں ہے وہ عورتیں جو یوں کہیں کہ ہم شادی کے وقت اللہ کو راضی کریں گے، ہم رسم و رواج نہیں کریں گے، ہم دہیج نہیں لیں گے، ہم سامنے والوں پر بوجھ نہیں بنیں گے. ارے ماں باپ لڑکی دے رہے ہیں یار، بیٹی دے رہے ہیں، بیٹی دے رہے ہیں، بیٹی دے رہے ہیں، جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، اور ان سے دہیج کا مطالبہ کیا جائے، ان سے دہیج مانگا جائے، یا مانگا تو نہ جائے لیکن ایسی باتیں، ایسے اشارے کہ یہ چیز کب آپ آئے گی، اور وہ اشارے، وہ بات جس سے سامنے والے سمجھیں کہ یہ لوگ دہیج کے بھوکے ہیں. او ہو جو لڑکی دے رہا ہو، آپ کو پتہ ہے جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، شادی کی پہلی رات آتی ہے، بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے، ماں باپ کی ساری رات مصلے پہ روتے روتے گزر جاتی ہے. اپنی بیٹی کو کبھی کسی کے حوالے نہیں کیا تھا، 5 منٹ ٹیوشن سے لیٹ آتی، ماں باپ تڑپ جاتے تھے، جگر کا ٹکڑا نکال کے دے دیا، اور تو کہتا ہے تو ساتھ کیا لائی. اللہ اکبر، یہ صحابہ کے زمانے کے خلاف کی باتیں ہیں. ہاں ماں باپ خوشی سے کچھ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، اس کی بات نہیں ہے، لیکن میری دینی ماں بہنوں، شریعت سادگی سکھاتی ہے، معاف کرنا سکھاتی ہے. سب سے بہترین نکاح کون سا؟ فرمایا جس میں خرچہ کم ہو. 2 مہینے آپ کو رشتہ دار تعریف کم کریں گے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے لائف سنور جائے گی. اور شادی میں اگر دکھاوا کرو گے، 2 مہینے تک رشتہ دار تعریف کریں گے، اور 2 مہینے کے بعد جب آپ کی بیٹی کا فون آئے گا امی سسرال میں تکلیف ہے، سارے رشتہ دار آپ کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جائیں گے. پھر آپ پریشان ہوتے رہنا، بے چین ہوتے رہنا، تکلیفیں دیکھتے رہنا. خوشی میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، غمی میں کوئی ساتھ دیتا نہیں ہے. ارے مولانا یہ حالات، یہ تکلیف، ارے جو تکلیف آ جائے، ضرورت پڑے گھر بیچ دو، ضرورت پڑے دکان بیچ دو، ضرورت پڑے سونا چاندی بیچ دو، ضرورت پڑے زائد کپڑے بیچ دو، ضرورت پڑے تو فٹ پاتھ پر اپنا بستر ڈال دو، ضرورت پڑے تو چٹنی روٹی پر اپنا گزارا کر لو، لیکن لون نہیں، بیاج نہیں، اور بیاج کے چکر میں پڑنا نہیں، مہیلا لون نہیں. اگر کسی نے لی ہو اور اس کو پتا نہ ہو، وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگے، نقد توبہ کریں، اللہ آپ کے بعد کبھی نہیں لوں گی، اب ادا کروا دیجئے، اب ادا کروا دیجئے. بے شک میں پریشان ہوں، آپ سچے، آپ کا قرآن سچا. اور خدا نہ خواستہ اس لون سے اگر ترقی ہو گئی، پیسہ بنتا گیا، جتنا پیسہ بنتا جائے گا بچے استعمال کرتے جائیں گے، قبر میں عذاب ہوتا جائے گا. اگر جو وہ لون سے ترقی ہو گئی نا، پھر تو آخرت بہت برباد ہو جائے گی، پھر تو پورا معاملہ ہی آخرت کا بڑا تباہ ہو جائے گا اس کا. یمحق اللہ الربا، سود لینے والے، سود دینے والے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ. بنداس بائک اتار لیتے ہیں، بنداس کار اتار لیتے ہیں، بیاج پر، لون پر. مولانا نہ اتارے. ارے آپ کو اگر لینی ہے تو کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھو، بات سمجھو، اس کا جائز طریقہ کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے 11 لاکھ کی کار ہے، 2 لاکھ لون ہوگا، 13 لاکھ. اس کو بولو بھائی یہ تیری چیز ہے، اس کو تجھے بیچنا ہو تو 5 لاکھ میں بیچ، 15 لاکھ میں بیچ، تجھے کون پوچھنے والا ہے.
لون بون کی بات مت کر، یہ تیری چیز ہے، تو 13 لاکھ میں مجھے بیچ دے، بول۔ وہ بھائی لون کے ساتھ بھی لون کی بات مت کر، لون میں نہیں سمجھتا، یہ تیری چیز ہے نا، 13 لاکھ میں بیچ دے، ٹھیک ہے 13 لاکھ میں بیچ دی، بول اب ہفتے کتنے ہوتے تو جائز ہو جائے گا۔ تھوڑی بات اگر نہیں بدلی تو پھر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو جائے گا۔ شریعت میں ہر چیز کا حل ہے، دین بہت آسان ہے، تھوڑا سمجھیں، بیٹھے۔ واشنگ مشین لے لیا لون پر، کوئی بات نہیں کی، تھوڑی سی بات بدلنے سے تو بات بدل جاتی ہے۔ ایک لڑکی حرام تھی، نکاح کے موقع پر ہاں بولا، حلال ہو گئی۔ ایک ہی جملے کی تو بات تھی نا، وہ کسی نے طلاق دے دی تو حرام ہو گئی، کسی نے اگر 3 طلاق دے دی تو حرام ہو گئی، تھوڑی دیر بات ہی بدلی ہے نا۔ ایک 70 سال کا مندر کا پجاری کلمہ پڑھا، ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی ہو گیا 10 سیکنڈ میں۔ 70 سال کا تہجد گزار 10 سیکنڈ میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا۔ بات بدلنے سے بات بدل جاتی ہے، تھوڑا سا سمجھا جائے۔ فریج لینا ہے، واشنگ مشین لینا ہے، کسی مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب اس کا جائز طریقہ کیا ہے، آپ کو بتائیں گے، آپ کو سمجھائیں گے، کوئی تجربہ کار مفتی صاحب ہو۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ لون کے اور بیاج کے اور سود کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ آپ تہجد پڑھو، اللہ سب مسئلے حل کر دے گا۔ ایک مستورات کا فون آیا، مولانا پریشانی میں ہوں، کوئی عمل بتاؤ، تعویذ۔ میں نے کہا تعویذ نہیں جانتا، تعویذ کرنے والے کا نمبر دو۔ میں نے کہا نمبر بھی نہیں دیتا۔ بہت امید سے فون کیا تھا، میں نے کہا ایک عمل ہے، اللہ تیرے مسئلے حل کر دے گا۔ بولے ہیں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا 125%۔ کیا کروں؟ میں نے کہا صبح میں 4 ساڑھے 4 کے بیچ میں اٹھ، وضو کر، 2 منٹ 2 رکعت تہجد کی پڑھ، تھوڑی دیر دعا کر لے۔ جتنے درد کے ساتھ مجھے باتیں کہی ہیں نا، اتنا اللہ کو کہہ دے، اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں رات کے آخری پہر، دیکھ اللہ تیرے مسئلے حل کرے گا۔ یہی نہیں، اور بھی بہت ساری باتیں کہہ دینا۔ حج عمرہ کرنا ہو نا، وہ بھی کہہ دینا، اور یاد آئے تو میرے بارے میں بھی کچھ عرضی رکھ دینا۔ 2 دن کے بعد فون آیا، مولانا جزاک اللہ، آپ نے مجھے ایڈریس بتا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آج کے بعد کسی عامل کے پاس نہیں جاؤں گی، آج کے بعد کبھی آپ کو فون نہیں کروں گی، مولانا آپ کا احسان، آپ نے مجھے ایڈریس بتا دیا مولانا۔ کیا ہوا؟ پہلے دن اٹھی، ساری بات رکھی، کام تو نہیں ہوئے، دل ہلکا ہو گیا۔ بولے یہ دل ہلکا نہیں ہو رہا تھا، دل بوجھل تھا، دل ہلکا ہو گیا، دوسرے دن سے کام ہونا شروع ہو گئے۔ مولانا اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ او میری گودرا کی ماؤں بہنوں، یہ عاجز لچھے دار بیان کرنے نہیں، آپ کو ایڈریس بتانے آیا ہے۔ کیا ضرورت ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ شوہر کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، ساس کی طرف سے، دیرانی کی طرف سے، پیسے کی طرف سے، گھر کی طرف سے، قرضے کی طرف سے، حج عمرے میں جانا ہے، بڑا مکان چاہیے، تہجد میں 2 رکعت نماز اور 4-5 منٹ کی دعائیں، آپ لائف ٹائم مجھے دعا دو گے اور ایسی مزہ آئے گی اللہ سے بات چیت کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج رات میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد عزیر میں عشاء کی نماز کے بعد بیان ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، سب کو بھیجو تو ان کو بھی بتاؤں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے جوڑنا چاہیے۔ اللہ کرے میرا بھی جڑ جائے، آپ کا بھی جڑ جائے، آپ کے بچوں کا، آپ کے شوہروں کا بھی جڑ جائے۔ ایک جذبہ رکھو، پیاز ختم ہوتی ہے پیاز آتی ہے، ٹماٹر ختم ہوتے ہیں ٹماٹر آتے ہیں، چائے کی پتی ختم ہوتی ہے چائے کی پتی آتی ہے، شکر ختم ہوتی ہے شکر آتی ہے۔ جو چیز گھر میں ختم ہوتی ہے آپ تھان لو، وہ چیز گھر میں آتی ہے۔ جب عورت یہ تھان لیتی ہے میرے گھر میں اللہ کا دین آ جائے، تو اس گھر میں اللہ کا دین بھی آ جاتا ہے۔ عورتوں کے جذبے، ان کی ہمت، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ یہ گودرا کی دیدی مائیں بہنیں دور دراز سے آئی ہے، دھوپ میں آئی ہے، گرمی میں آئی ہے، اپنے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے آئی ہے، مشغولی کو چھوڑ کر کے آئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، اپنی
اپنی گناہوں پر اقرار ندامت ہے کہ بے شک میں پریشان ہوں، اس میں وجہ میں خود ہوں، میں نے خود گناہ کیے ہیں، میں نے خود اللہ سے تعلق نہیں جوڑا، اسی لیے میں پریشان ہوں، میں خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہی ہوں۔ اللہ آج وجہ سمجھ میں آ گئی کہ ہماری وجہ سے ہی ہم پریشان ہیں، گھر والوں کی وجہ سے نہیں، رشتہ داروں کی وجہ سے نہیں، غریبی کی وجہ سے نہیں، ہم اپنے خود کی وجہ سے خود ہم گناہ کر رہے ہیں۔ موبائل میں سیریلیں دیکھنا، کامیڈی دیکھنا، موبائل کا غلط استعمال کرنا، انسٹا پر لوگوں سے بات چیت کرنا، نامحرموں سے بات کر کے آپ کے غصے کو جوش دلانا، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، بچوں کے نصیب بہتر فرما، مستورات کو سچا پکا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، چچا زاد بھائیوں سے بھی پردہ، مامو زاد بھائیوں سے بھی پردہ، اللہ ان کو سمجھا دیں کہ ہر وہ مرد جس کے ساتھ کبھی نہ کبھی شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ ماؤں بہنوں کو پردے کی ہمت عطا فرما، بہت سی عورتیں ماشاءاللہ کرتی ہوگی، ان کو جزائے خیر عطا فرما، بہت جلدی حج عمرے کی زیارت نصیب فرما، بہت سی عورتیں ڈیزائن والا پہنتی ہوگی، ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہوگی، نوز پیس نہیں پہنتی ہوگی، ان کو اللہ کے نبی کی گھر کی عورتیں، حضرت فاطمہ جنت کی عورتیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، قبر میں جانا ہے شاید وہ بھول چکی ہوگی، اللہ سے ملاقات کو بھول چکی ہوگی، وہ اپنی مرضی میں وہ مست ہوگی اور بے چین بھی ہوگی، حالات بھی ہوگی، تکلیفوں میں بھی ہوگی، اندر کی بے چینی اس کو کھائی جا رہی ہوگی، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی زمین پر کوئی سکون سے نہیں رہ پاتا۔ اللہ ایسی ماؤں بہنوں کو ہمت کر کے پردہ کر لینے کی توفیق عطا فرما، اول وقت کوالٹی والی لمبی سکون والی نمازیں پڑھنے کی، نمازوں کے بعد دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب آپ جہاں شادی ہوئی ہے وہاں خوش رہنے کی، اور یہ جوڑے اللہ نے بنائے ہیں شوہر کے لیے وقت نکالنے کی، شوہر کے لیے تیار ہو کر کے رہنے کی، شوہر کے غصوں کو برداشت کرنے کی، وضو کے ساتھ کھانا بنانے کی، اللہ ان ماؤں بہنوں کو توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنانے کی، انہیں اسلامی لباس پہنانے کی، انہیں غیروں والے لباس پہنانے سے بچانے کی اللہ توفیق عطا فرما، انگریزی بال کٹوانے سے بچانے کی توفیق عطا فرما، بچیوں کو ویسٹرن کلچر کی طرف لے جانے سے اللہ بچا، انسٹا سے بچا، نامحرموں سے چیٹنگ کرنے سے بچا، فضولیات سے بچا، اللہ یہ مائیں بہنیں کی دنیا آخرت بہتر بنا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو چین سکون عطا فرما، اللہ ان کے مسئلوں کو حل فرما، ان کی طرف ایک محبت کی نظر ڈال دے، ان میں سے ایک ایک کو رابعہ بصریہ بنا دے، ان کو بڑا مکان دے دے، ان کو گناہوں سے بچا لے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ بڑی امید کے ساتھ یہ مائیں بہنیں آئی ہے، یہ آئی اسی لیے ہے کہ کچھ ایسی باتیں سنیں کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر دیں، ہم کیوں پریشان ہیں، اللہ آج سمجھ میں آ گیا کہ کیوں پریشان ہیں، آپ کو ناراض کر کے پریشان ہیں، آج نیت کرتے آپ کو راضی کریں گے، آپ کو راضی کریں گے۔ یہ مرد حضرات بھی آئے ہیں، ہم لوگ سب مل کر کے ایک ارادہ، ایک جذبہ، جنید جمشید کی طرح سچی توبہ کریں گے، سعید انور کی طرح سچی توبہ کر کے یو ٹرن لیں گے، اب یہ کمینی دنیا کی طرف نہیں جائیں گے، غیروں کے طریقوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ 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 درود شریف پڑھنا، سنتوں پہ چلنے کے توفیق عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کو کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، بہت جلدی اللہ ہم تمام کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آج کی مجلس کی برکت سے پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ